تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو خاص طور سے ان احکام کی ترغیب اور ان کا تاکیدی حکم فرما رہے ہیں کہ جن احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے اور ملکوں کے اندر، شہروں کے اندر امن پیدا ہو جاتا ہے۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ تدبیر المنزل، یعنی کہ جس سے قوموں کو خوشحالی اور دنیا کے اندر امن، چین، سکون کی فضا ہموار ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پر ان اصول کو، ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ یکے بعد دیگر 4 احکام آپ کے سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلے قصاص کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص۔ جب کتبہ کے ساتھ لفظ علی آتا ہے، کتب علی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے واجب، ضروری، یعنی یہ کام فرض اور واجب کے درجے میں ہے۔ تو قصاص، اس کے اندر مساوات اور برابری ہوتی ہے۔ اس کو قرآن نے حیات اور زندگی سے تعبیر کیا ہے، یعنی دنیا میں امن، چین، سکون کا فارمولہ اگر ہے تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو قاتل چاہے کتنی ہی پاور کا آدمی کیوں نہ ہو، اور جس کو قتل کیا ہے چاہے وہ کتنا ہی گھٹیا آدمی کیوں نہ ہو، اس مقتول کے بدلے میں اگر تم قاتل کو قتل کر دو گے، کیفر کردار تک پہنچا دو گے، تو سمجھو تم نے دنیا کے اندر امن قائم کر دیا۔ اور اگر اس کے اندر تم نے کوتاہی کی، جیسا کہ آج دیکھنے کے اندر آتا ہے، بہت سے لوگ اپنے آپ کو مہذب، یہ یورپ والے جو ہیں، ان کا الگ فلسفہ ہے کہ جو قتل ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن قاتل کو کہ شاید اس کی عقل میں کوئی فطور ہے، کمی ہے، عقلی اور ذہنی بیماری کا حوالہ دے کر کے بس زیادہ سے زیادہ جیل کے اندر ڈال دو۔ اور جیل میں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ مجرم اور زیادہ جری ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر قتل کی سزائیں معاف کر دی گئی، پھانسی کی سزا معاف کر دی گئی، بہت سارے ایسے ملک ہیں، تو ان ممالک کے اندر اگر آپ وہاں کی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی مطلب رپورٹ کا جائزہ لیں تو قتل کی واردات ان ملکوں کے اندر بہت زیادہ آپ کو ملیں گی، اگرچہ وہاں کی ایجنسی اپنے آپ کو بڑی مضبوط اور مستحکم طریقے سے کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن چونکہ قصاص کا حکم وہاں پر نہیں ہے، اس لیے قتل کی شرح بڑھ رہی ہے ان ملکوں کے اندر۔ اور جہاں قاتل سے قصاص لیا جاتا ہے، جیسے عرب ممالک وغیرہ، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر قتل کے جرائم بہت کم ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنی گریبان میں بھی جھانکتا ہے کہ بھائی اگر پکڑا جائے گا پتہ تو ضرور چلے گا، تو تیری سزا بھی یہی ہوگی، تو تو بھی دنیا کے اندر نہیں جی سکتا۔ اور جہاں پر قصاص کا حکم ہوتا ہے، خاندان والے، قبیلے والے بھی روکتے ہیں کہ کوئی ایسی غلطی ہرگز مت کر دینا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے
امن چین سکون کا اگر فارمولہ تلاش کرنا ہے تو یہ 4 احکام اگر آج بھی کسی صوبے کنٹری کے اندر اگر لاگو کر رہے، اور چاہے تجربہ کر کے دیکھ لو، چونکہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے والا اپنی پیدا کی ہوئی چیز کے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے۔ ایک فیکٹری کارخانے والے اگر گھڑی بنا دیں تو اس گھڑی کے بارے میں وہ زیادہ جانتے ہیں کہ اس کی لائف کتنی ہوگی، کس طریقے سے اس کی کیئر کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے۔ تو خالق کائنات نے پورا نظام کائنات کا بنا کر کے انسانوں کی زندگی کے لیے بہتر احکام بھی دیے ہیں کہ اگر ان کو فالو کرو گے تو پھر تمہاری زندگی کے اندر خوشحالی آئے گی۔ ان میں سے ایک چیز ہے قصاص، دوسری چیز مال، یعنی مرنے والا جو ہے اس کے مال کے اندر کوئی کسی قسم کی ہیرا پھیری نہ ہو، بلکہ صحیح طریقے سے اس کا مال جو وارث ہیں ان تک پہنچے، اور اگر وہ کسی کے لیے شرعی وصیت کر کے جا رہا ہے تو اس کا مال اس کی وصیت کے مطابق اس تک پہنچانا۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں خالص جذبات کے اندر آ کر کے انسان غلط قدم اٹھا لے، تو تحمل اور برداشت پیدا کرنے کے لیے آگے چل کر کے روزوں کا حکم آئے گا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس لیے کہ روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر تحمل، برداشت، تقوی، بردباری پیدا ہوتی ہے۔ تو ملکوں کو، قوموں کو چلانے کے لیے خالص جذبات کافی نہیں ہوتے، بلکہ تحمل، کنٹرول بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو ان خواہشات پر بریک لگانے کے لیے روزے کا حکم دے دیا، اور آگے چل کر کے آئے گا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ 4 احکام ایک کے بعد دیگر وہ ہیں کہ جو انسانی زندگی کے لیے بالکل ایک اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ اگر انسان ان 4 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے تو ملک کے اندر سے جرائم، کرائم بہت حد تک ختم ہو جائیں گے۔ اب ان میں سب سے پہلی چیز قصاص کا حکم، اس کا آدھا حکم تو آپ کے سامنے بیان ہو چکا تھا۔ زمانے جاہلیت میں اصل میں ہوتا یہ تھا کہ قبائلی نظام تھا، لڑائی چلتی رہتی تھی، ایک قبیلہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے۔ تو اگر بڑے آدمی نے کسی چھوٹے کو قتل کر دیا تو اب وہ اگر قصاص لیتے، پہلی بات تو ان کو قصاص ملتا ہی نہیں تھا چونکہ وہ خود اتنے کمزور ہیں، اور اگر دینا بھی پڑتا تو وہ کہتے تھے ہمارا قبیلہ تو اعلیٰ ہے، ہم اپنے اعلیٰ آدمی کو پیش نہیں کر سکتے، ہم اس کے بدلے میں کسی غلام کو خرید کر کے دے دیں گے۔ اب بتائیے قتل تو کیا ہے اس ظالم نے، اور مقتول اس کے بدلے میں کس کو قتل کیا جا رہا ہے؟ غلام کو۔ تو یہ تو بالکل کھلا ظلم تھا۔ تو شریعت نے اس ظلم کے اوپر پابندی لگائی کہ نہیں، قاتل چاہے اعلیٰ ہو چاہے ادنا ہو، جو جس کو قتل کرے گا اسی کو قتل کیا جائے گا بدلے کے اندر، ورنہ تو پھر خاندانوں کے اندر جنگ چل پڑے گی اور ایک کے بدلے میں پتہ نہیں کتنے قتل کیے جائیں گے۔ اس لیے قرآن نے اس کو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا۔ قصاص کا مطلب برابری، اور قصتن میں نے بتایا تھا تلاش کرنا، تتبع یعنی قدموں کے نشانات پر چلنا، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد، غلام کو غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، اور عورت کو عورت کے بدلے میں۔ یہ تو ہوا قصاص۔ دوسری شکل یہ ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس شخص کے لیے معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، یعنی مقتول جن کا قتل ہوا ہے ان کے ورثہ نے، چند نے یا سب نے مل کر کے کہا کہ چلو بھائی ہم تم کو قتل نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کا تم سے فدیہ لیتے ہیں، دیت جس کو کہا جاتا ہے۔ تو دیت بھی تقریباً 2916 تولے چاندی کے قریب بیٹھتی ہے، تقریباً 20-25 یا اس سے بھی زیادہ اوپر لاکھ کے قریب بیٹھتی ہے موجودہ اعتبار سے۔ تو فرمایا کہ اگر ایسی کوئی شکل ہو تو اب 2 کام کرنے ہیں، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ،
معروف طریقے سے اس کا مطالبہ کیا جائے، کوئی ناجائز شرط اس کے اندر نہ لگائی جائے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور جن کو وہ رقم دینی ہے ان کو بھی چاہیے وہ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ وقت پر انتظام کر کے دے دے، ٹال مٹول کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب اس دیت کا حکم صرف شریعت محمدیہ کے اندر ہے۔ اہل کتاب جو تھے یعنی یہود، ان کے یہاں پر صرف قصاص تھا بدلے میں، اور کوئی حکم نہیں تھا۔ اہل انجیل جو تھے ان کے یہاں پر صرف معاف کر دینا تھا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایک چپت لگا دے تو دوسرا گال بھی اس کے سامنے حاضر کر دو، لو جی ایک اور مارو، یعنی اتنا ان کے یہاں پر یہ ہے۔ اسی لیے عیسائی کے بارے میں قرآن پاک نے کہا ہے کہ تھوڑے نرم دل ہوتے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ دیکھو قرآن پاک اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو چاہے دشمن بھی ہو اس کی خوبی کا اعتراف کرتا ہے، اور اس میں ہمیں سبق یہ ہے کہ اگر دشمن بھی ہو لیکن اس کے اندر کوئی خوبی ہو تو اس کی خوبی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ تو نصارہ کے بارے میں قرآن کہتے ہیں بڑے نرم دل ہیں۔ حضرت نجاشی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ ایمان لے آئے تھے اور نبی علیہ السلام نے غائبانہ نماز جنازہ بھی ان کی پڑھی تھی۔ تو حضرت جعفر طیار، یہ حضرت جعفر طیار وہاں پر نجاشی کے دربار کے اندر تھے، تو اس نے یہی پوچھا اہل علم کی موجودگی میں کہ بھائی وہ تمہارے ساتھی جو محمد ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو انہوں نے سورہ مریم پڑھ کر کے سنائی تھی، ہے نا۔ تو جب سورہ مریم پڑھ کر کے سنائی تو قرآن کے اندر موجود ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، جو تم کہہ رہے ہو بالکل صحیح کہہ رہے ہو، یعنی اعتراف کیا۔ چونکہ عیسائی دنیا تو ان کو خدا خدا کا بیٹا، لیکن قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے بندے تھے، نبی تھے، تو اس نے اعتراف کیا کہ بالکل صحیح بات ہے۔ اور تقریباً 30-40 آدمیوں کا ایک وفد، ایک قافلہ بھیجا مدینہ منورہ کہ جس آدمی کے دوست کا یہ حال ہے وہ خود آدمی کیسا ہوگا ذرا دیکھ کر کے آؤ۔ اور یہ لوگ مدینہ کے اندر گئے اور مسجد نبوی کے اندر یہ آس پاس میں ٹھہرے اور سب کے سب نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ بڑے نرم دل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہود انہوں نے آج کل اپنے شکنجے میں ان کو بھی لے رکھا ہے اور پیچھے سے انگلی کرتے رہتے، ان کو پریشان کرتے، تو اس وجہ سے وہ بھی ان کے ساتھ مل کر کے سخت دل ہو گئے۔ بہرحال فرماتے ہیں ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ کی طرف سے تم پر تخفیف ہے، مہربانی ہے، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ تمہیں ایک آپشن اور مل گیا مالی اعتبار سے دے کر کے جان بچانا۔ فمن اعتدى بعد ذلك، لیکن یاد رکھو جو اس کے بعد زیادتی کرے گا، زیادتی کا مطلب یہ ہے چاہے لینے کے اندر زیادتی کرے کہ پیسے بھی لے لیے پھر قتل بھی کر دیا، اور چاہے دینے کے اندر کہ وعدہ کر لیا لیکن پھر بھاگ گیا، تو یاد رکھو فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، لوگوں قصاص کو ظلم مت سمجھنا، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ قاتل کو قتل کرنا یہ کوئی ظلم نہیں ہے، ظلم کا دروازہ تو قاتل نے کھولا ہے کہ معاشرے کے اندر لوگ چین سکون سے جی رہے تھے، اس نے قتل کر کے ایک دراڑ، ایک شگاف کھول دیا ہے معاشرے کے اندر۔ اگر اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا تو اور لوگوں کی جرأت اور ہمت بڑھے گی، اور لا محالہ قتل کا یہ پتہ نہیں کہاں تک سلسلہ چلے گا اور پوری انسانیت اس سے متاثر ہوگی۔ اس لیے جہاں پر زخم لگا ہے، جیسے کینسر کی بیماری ہوتی ہے نا، تو ڈاکٹر جب دیکھتا ہے کہ کینسر ہو گیا تو اس عضو کو کاٹ دیتا ہے تاکہ یہ آگے کی طرف نہ بڑھے، تو ڈاکٹر کو کوئی ظالم نہیں کہتا، بلکہ یہ کہتا ہے یار یہ تو بڑا مشفق ہے،
اس نے تو رحم کر دیا ورنہ تو یہ پھیل کر کے پتہ نہیں کہاں تک جاتا۔ تو ایسے ہی اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو گویا کہ یہ کینسر کی بیماری کی طرح ہے جس سے اور جرائم بڑھیں گے، اس لیے شریعت نے اس دروازے کو بند کر دیا کہ جہاں سے اس نے نقب لگایا ہے اس دروازے کو بند کرو، اس کو قتل کرو اس کے بدلے میں۔ تو دنیا والے تو دیکھ کر کے کہیں گے کہ یار ایک کے بدلے میں، چلو ایک چلا گیا تھا، ایک جان اور جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک جان نہیں جا رہی ہے، حقیقت میں تمہیں زندگی مل رہی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ۔ آگے دیکھیے جملہ کیا فرمایا، یا اُولی الالباب، اے عقل مندو۔ لب مغز کو کہتے ہیں، یعنی اگر تمہارے اندر عقل کا کوئی مادہ ہے تو اے عقل مندو تمہارے لیے اس میں زندگی چھپی ہوئی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم قتل و قتال خوریزی سے بچ جاؤ۔ اگر تم نے اس سے بدلہ نہ لیا تو اس کے خاندان کے مل کر کے ہو سکتا ہے پھر تمہارے اوپر چڑھائی کر دیں۔ قتل کی اب آپ گاؤں دیہات میں دیکھتے نہیں ہیں جناب، غلطی کوئی کرتا ہے سزا کسی اور کو مل جاتی ہے کہ یہ بھی اسی کے خاندان کا آدمی، یہ اس کا بھائی ہے۔ ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں اور وہ لوگ ابھی بھی جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ تم ایسا مت کرو، جو قتل کرے اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے، یہی طریقہ ہے۔ اس میں چاروں ائمہ متفق ہیں کہ اگر ایک آدمی تنہا اور اس کو قتل کرنے میں 4، 5، 6 یا اس سے زائد آدمی ہو اور معلوم ہو جائے کہ سب شریک ہیں تو ان سب کو قتل کیا جائے گا، یہ بھی یاد رکھیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے بدلے میں انہوں نے تقریباً 5 یا 7 آدمیوں کو قتل کرایا قصاص کے اندر، اور فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا شہر صنعاء کے تمام لوگ اس قتل کے اندر شریک ہیں تو تمام صرف مطلب قصاص لیا جاتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ چاہے جتنے لوگ بھی پلان بنانے کے اندر اور سب قتل کے اندر شریک ہیں سب سے قصاص دیا جائے گا، تبھی تو ظلم کا دروازہ رکے گا، ایسا نہیں کہ ایک کو پیش کر دیا۔ تو یہ چاروں ائمہ کا متفقہ مسئلہ ہے، اس لیے اس میں بھی یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، فرمایا کہ تم اس شکل میں قتل و قتال خوریزی سے بچ جاؤ گے۔ آگے پھر دوسرا حکم مالیات سے متعلق ہے، یہ جان سے متعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قتل و قتال خوریزی سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہمارے اس ملک میں امن چین سکون کی فضا قائم فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔